اچھی کوشش کون سی ہے؟ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے اچھی کوشش کون سی ہے. سوچیں. اور آپ جو کچھ آج کل کوشش کر رہی ہیں جس بھی کام میں، اس کے لیے سوچیں کہ کیا وہ آپ کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے. اگر کسی بھی کوشش اور محنت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے ہے، تو وہ کوشش اچھی ہے. اور اگر آپ کی کوششیں صرف دنیا کے گرد گھومتی ہیں، دنیا کے فائدوں کے لیے، تو وہ کوششیں آخرت میں فائدہ نہیں دیں گی. ہر انسان نے دنیا میں کچھ ٹارگٹس فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کے لیے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، یا کچھ خطرات سے بچنے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے. تو دونوں قسم کی چیزیں، چاہے امید ہو چاہے لالچ ہو، یہ انسان کی خود ساختہ ہے اگر ان کا تعلق اللہ تعالی کی ذات کریم سے نہ ہو. ہماری کوششیں کب تک ہو سکتی ہیں؟ کب تک ہم کوشش کر سکتے ہیں؟ موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. موت اس محنت کو روک دے گی. یعنی انسان چاہے یا نہ چاہے، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، بھاگتے دوڑتے چلے جائیں، ایک وقت آئے گا آگے رستہ بند ہوگا، بند گلی مل جائے گی، واپسی کا بھی کوئی رستہ نہیں ہوگا. ملاقات کس سے اب کرنی ہوگی؟ فَمُلَاقِيهِ، اس سے ملاقات کرنی کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے. موت آ جائے گی یا قیامت آ جائے گی، محنت رک جائے گی، کوششیں ختم ہو جائیں گی، مہلت ختم ہو جائے گی، اب اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. کیا اس پہ یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے یقین؟ پکا یقین؟ اچھا ذرا امیجن کریں کہ اس وقت آپ اللہ کے سامنے کھڑی ہیں. سوچیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کون سی نیکیاں ہیں؟ ہے کوئی چیز جس کو آپ دکھا سکے کہ اللہ میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے، یہ کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ ہمارے ایسے عمل، ہم تو ذرا سی نیکی کر لیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے ہم نے نیکی کی، میرے پیرنٹس خوش ہو جائیں، میرے شوہر خوش ہو جائیں، میری سہیلیاں خوش ہو جائیں. لوگ اب تو اس سے بھی باہر نکل گئے ہیں، فیس بک پہ ڈالوں گی تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے. ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو کھاتے ہیں وہ بھی تصویر ڈال دیتے ہیں، جو پہنتے ہیں اس کی بھی تصویر ڈال دیتے ہیں، کہیں جاتے ہیں وہاں کی بھی تصویر. کس لیے؟ کیوں؟ کبھی سوچا بھائی یہ تصویریں کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ ہمیں لائک کریں. پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے لائک کر لیا، آپ کے 1 ملین فالوورز بن گئے، پھر کیا ہوا؟ یوٹیوب نے آپ کو کچھ پیسے دے دیے، وہ حلال کے ہیں یا حرام کے یہ تو ایک الگ بات ہے. پھر کیا ہوا؟ جب موت آئے گی یہ سب کچھ ساتھ جائے گا، یہ فالوور ساتھ چلیں گے جو ابھی تک آپ کو فالو کرتے رہے. ان کے لیے نہ جئیں، ہر وقت سٹیٹس نہ بدلتے رہیں، صرف لوگوں کی توجہ نہ لیتے رہیں، لوگوں کے انتظار میں نہ رہیں، لوگوں کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں. اور موت کا وقت تو جب آنا ہے ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہوگی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور کسی جان کو اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا. کھڑے کھڑے انسان جا سکتا ہے. تو انسان کا حال کیا ہے؟ انسان محنت کرتا ہے، ہنگامے کرتا ہے، لیکن پھر موت اس کو آ کے لٹا دیتی ہے، پھر اس کو اٹھا کے قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ہے اس کا انجام. دنیا کے لیے دوڑنے کا اب قبر میں کیا فائدہ ملے گا؟ ملے گا کچھ بھی نہیں. دنیا میں انسان ہر وقت اس دوڑ میں، یہ حاصل کر لوں، وہ حاصل کر لوں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اور اسی میں ساری انرجی، ساری فکر، ہر چیز اسی میں لگی ہوئی ہے. جو ہے اس پہ راضی نہیں، اس پہ شکر گزار نہیں، جو نہیں اس کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور دین دنیا ہر چیز کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہے. تو یاد رکھیے موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے، موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے. لہذا ہمیں دنیا کا بندہ بن کے نہیں رہنا. کس کا بندہ بن کے رہنا ہے؟ آخرت کا بندہ بننا ہے. یعنی اللہ کا بندے تو ہیں ہی ہم، آخرت کے لیے جینا ہے. کیونکہ آج عمل کا موقع ہے،
کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہو سکے گا. اور ہر انسان مشقت میں لگا ہوا ہے. آپ ہر روز کہتے ہیں او میرا یہ کام رہ گیا، یہ ٹارگٹ نہیں پورا ہوا، مجھے یہاں جانا تھا، مجھے یہ کرنا تھا، مجھے اتنی پریشانیاں ہر شخص کو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. خواتین کے گھر کے کام ختم نہیں ہوتے، مردوں کے باہر کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی، اور بچوں کی پڑھائیاں ختم نہیں ہوتی. سب چیزوں کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں. اور بھولے ہوئے ہیں ہم اس کو جو ہماری آخرت ہے. اور ایسا نہیں کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جی رہے ہیں. اکثر لوگ تکاثر میں جیتے ہیں. تکاثر کیا ہوتا ہے کچھ پتہ ہے؟ ایک سورت بھی ہے تکاثر والی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں تکاثر، مال کی کثرت کی طلب نے غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. یعنی تکاثر کا مطلب ہے یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. یعنی دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اور پھر تکاثر صرف کثرت طلب کرنا نہیں مانا ہوتا، ایک دوسرے کے مقابلے میں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس نہیں، میں بھی یہ حاصل کر لوں. اچھا اس کا مقابلہ کر کے تھوڑا آگے گئے، اور اس کے پاس تو یہ بھی ہے، چلو میں پہلے یہ لے لوں، پھر میں کچھ دین کے لیے کروں گا، پھر میں اپنی آخرت کے لیے کروں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، قبر میں جانے کا وقت آ گیا، اور کثرت کی طلب اور دوسروں کی مقابلہ بازی ختم ہی نہیں ہوئی تھی. تو ایک اور سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر گزار ہونا ہے. ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے، ان سے اپنا مقابلہ نہیں کرنا، کیونکہ ہر انسان زیادہ چاہتا ہے، اس لیے وہ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا رہتا ہے. اور یہ بچپن سے ہی ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ تمہارے پاس نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم بہنیں اور دوستیں نا اپنے اپنے قد ناپتی رہتی تھی. میرا قد اونچا ہے، فلاں کا قد اتنا ہے، فلاں کا کمپیریزن. اچھا بچے اسکول میں کوئی چیز لے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہتے، تو یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے. لنچ کا کمپیریزن ہوتا ہے، لنچ باکسز کا ہوتا ہے، اور اسکول بیگز کا کمپیریزن ہوتا ہے، پھر گاڑیوں کا کمپیریزن ہوتا ہے. کچھ بچے اتنے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ تم مجھے نہیں لینے آ کر، ڈیڈی لینے آئے کیونکہ ان کی کار بڑی ہے، آپ نہیں آئیں گے مجھے لینے. مجھے شرم آتی ہے دوستوں سے. بچپن سے یہ چیزیں ہیں انہوں نے سیکھ لی. لیکن جنت کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کتنے بچوں کو شوق ہے اور کتنے بڑوں کو شوق ہے. جب بڑوں کو ہی شوق نہیں، گھر میں جنت کی باتیں ہی نہیں ہوتی، جہنم کی بات ہی نہیں ہوتی، تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ گھر میں ہر وقت مال کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے، تو پھر دنیا ہی سیکھیں گے نا. میرا مال میرا مال، اسی کی تکرار ہوتی ہے انسان کے اندر. مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر لیا، اور جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، وہ ہے تیرا مال. آگے جمع کراتے جاؤ. لیکن اس کے لیے دل کہاں سے لائیں؟ ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتا بھی ہے، وہ ہم اپنے بینک میں رکھتے ہیں، وہ ہم اپنے لاکرز میں رکھتے ہیں، وہ ہم آخرت بینک میں نہیں رکھتے. ٹھیک ہے دنیا کی بھی ضروریات ہے، کیا آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ صرف دنیا ہی کی ضروریات ہے؟ کیوں آخر ہم نے اس کو گھر بنا لیا اور اس کو بھول گئے؟ خسارے میں ہے وہ انسان جو آخرت کو اپنا گھر نہیں سمجھتا. اصل زندگی کل شروع ہونے والی ہے، جو موت کے بعد کی زندگی ہوگی. یہ تو ہر حال میں ختم ہونی ہے. یقین ہے اس پر آپ کو کہ یہ والی ختم ہو جانی ہے. لہذا اپنی خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. کسی حد پہ جا کے رکنا ہے. ایکسٹرا چیزوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے. اچھا یاد رکھیے کہ تکاثر صرف مال میں نہیں ہوتا، تکاثر علم میں بھی ہوتا ہے. اچھا اس نے ایک پی ایچ ڈی کر لی، اب وہ دوسری کر رہا، چلو میں بھی دوسری کرتا. اس نے اتنی کتابیں پڑھ لی، میں بھی اتنی لائبریریاں چاٹ لیتا ہوں.
صرف دکھاوے کے لیے، صرف لوگوں سے بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے. میں یہ بھی ڈگری لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے، کرنا کرانا کچھ نہیں، نہ کسی کو کچھ فائز پہنچانا نہ فائدہ پہنچانا. تو تکاثر مال کا بھی ہوتا ہے، تکاثر ڈگریوں کا بھی ہوتا ہے، تکاثر اولاد کا بھی ہوتا ہے، تکاثر کسی بھی چیز کا کہ جس کے لیے آپ خواہش کرتے ہوں. تو غفلت میں کیا چیز ڈالتی ہے انسان کو؟ الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب سے انسان غافل ہوتا ہے. ضرورت کا حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت و آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتے ہو، آخر کار وہ بھس بن جاتی ہے. جب آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے، جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا سخت عذاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اللہ کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. تو ہمیں اپنے مقصد سے غافل نہیں ہونا، اپنی منزل سے غافل نہیں ہونا. اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل، اللہ کو راضی کر سکیں کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آخرت کے آگ کے عذاب سے بچ سکیں. یاد رکھیے اللہ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں اس نے ان کا امتحان بھی لینا ہے. وہ قیامت کے دن پوچھے گا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگا دیا، جو صلاحیتیں دی تھی وہ کہاں خرچ کی، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا، جوانی کہاں گزاری، عمر کن کاموں میں لگائی. یہ سوال ہونے والے ہیں، ان کے جواب لے کے جانے ہیں. وہاں نہیں کسی سے پوچھ سکے اچھا تم بتاؤ کیا جواب دیں گے، حشر کے میدان میں سب کٹھے میری باری آنے والی جلدی سے مجھے بتا دو. پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ یہ سوال ہونے ہیں. تو ہم سوچیں کہ پھر ہم ان کے جواب کیا دیں گے، کہ ہماری عمر کن کاموں میں لگ رہی ہے، کیا اس میں آخرت کا کچھ حصہ ہے، ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کتنا کرتے ہیں، ہمارے سورسز آف انکم کیا ہیں، ہم سپینڈ کہاں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور جسم کے بارے میں بھی کہ اس کو کہاں کھپایا، عمر کے بارے میں فیما افناہ کہاں گزارا. ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم اپنی ساری محنتیں اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی محنتیں اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے ہیں، چاہے دنیا کی محنت ہے چاہے آخرت کے لیے محنت ہے، کیا اللہ کی رضا کے لیے لگا رہے ہیں؟ اگر تو نہیں لگی ہوئی تو یہی الہاکم التکاثر ہے. بہرحال ہر روز صبح ہم قبر سے ایک مرحلہ اور قریب ہو جاتے ہیں، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہر روز کیا ہے، قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ ایک ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین چلتی جا رہی ہے، ٹرین نے اسٹیشن پر پہنچنا ہی پہنچنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ٹرین کے اندر بیٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اتریں گے تو سوال جواب شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ ٹرین کے اندر تم نے کیا کیا، اس زندگی میں کیا کیا. اور یہ سوال جواب کب سے شروع ہو جائیں گے؟ قبر سے ہی شروع ہو جائیں گے. قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے. وہاں نجات ہوگی تو آگے بھی نجات. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی منظر دیکھے قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے. اکیلے، تنہائی میں، اندھیرے میں، کیڑوں کے گھر میں. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے ان سب چیزوں سے. تو بہرحال وقت کم ہے اور مسابقہ، دوڑ، مقابلہ سخت ہے. زندگی کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. یہ مت سوچے کہ میں اتنے سال اور جیوں گی. جو ہاتھ میں ہے اس کی قدر کرے. موت نے کوئی اطلاع دے کے نہیں آنا، بن بلائے آ جائے گی، بغیر اطلاع کے آ جائے گی. وقت لکھا ہوا ہے، اس وقت کے ہم قریب 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 ہوتے جا رہے ہیں. ہر دن ہمارا اس سے قریب ہو رہا ہے. لہذا اس سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اللہ کی طرف رخ کر کے جینا ہے.
چاہے دنیا کے کام کر رہے ہیں چاہے آخرت کے کام کر رہے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم اللہ کی طرف دوڑو. کیا کرو؟ دوڑو. اپنے آپ سے پوچھے کیا میں اللہ کی طرف دوڑ رہی ہوں؟ دوڑتی ہوں؟ نماز دوڑ کے پڑھتی ہوں؟ صدقہ خیرات کی طرف دوڑتی ہوں لپکتی ہوں؟ کیا علم کی مجالس کی طرف دوڑتی ہوں؟ صبح جلدی جلدی سارے کام ختم کرتی ہوں کہ میں نے کلاس میں جانا ہے, میں نے کچھ سیکھنا ہے. گھر پہنچ کر سارے کام جلدی جلدی کرتی ہیں, دوڑ رہی ہیں تاکہ میں اپنا سبق یاد کر لوں. ٹیسٹ ہے, اسائنمنٹ ہے. تو دنیا کے جو بھی معاملات ہیں نا, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے. زندگی ختم ہو جائے گی, یہ نہیں ختم ہونے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جہان کو بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں. دنیا میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں, نئی نئی باتیں آ رہی. ایک ہی شہر کے اندر آپ دیکھیں نئی نئی دکانیں کھل رہی ہیں, نئے نئے مالز آ رہے ہیں, نئی نئی چیزیں. پہلے ہوتا تھا محدود قسم کے برانڈز ہوتے تھے, آپ نے خریدنا ہے بس وہی آپ کو ملے گا. بچوں کے لیے ایک ہی گریپ واٹر ملتا تھا, سارے مرضوں کا علاج. آج آپ دیکھیں کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا لوں اور کیا نہ لوں. یہی حال کپڑوں کا ہے, ایک برانڈ ہے دوسرا ہے, ایک کا اشتہار ہے دوسرے کا اشتہار ہے. آج سے کوئی 50 سال پہلے یہ سب ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے. تو اس لیے امتحان کا چیلنج اور زیادہ بڑھ گیا ہے. اس دنیا کی کوئی حد نہیں. اور آپ دیکھیے کہ پہلے تو کوئی بازار اٹھ کے جاتا تھا تو شاپنگ کرتا نا, اب سارا وقت امیزون پہ بیٹھے ہوئے آن لائن. خواتین نے یہی چیز پکڑی ہوئی ہے کہ گھر بیٹھے مختلف چیزیں اسکرول کرتی رہتی. برتنوں کی قسمیں, کپڑوں کی قسمیں, جیولری کی قسمیں, کہاں سے آرڈر کریں, اور پھر گھر بیٹھ کے بھی آرڈر کر کے بہت کچھ مل جاتا ہے. تو ساری دلچسپیاں اور زیادہ دنیا کی طرف ہو گئی, زندگی کا کوئی مقصد نہ رہا. تو آپ بے مقصد دوڑ میں حصہ لینے کی بجائے با مقصد دوڑ میں حصہ لیں. اور با مقصد دوڑ کون سی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑنا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ انہیں کہیے کہ اللہ کی طرف دوڑو, میں تمہیں کھلی وارننگ دے رہا ہوں. انی لکم منہ نذیر مبین, میں تمہیں برے نتائج سے خبردار کر رہا ہوں, میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, برے نتائج سے خبردار کر رہا ہوں. تو اب ہم میں سے ہر شخص کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں, میری مصروفیات کیا ہیں, میرے اوقات کیا ہیں, میرا مقصد کیا ہے, میری محنتوں کا رخ کیا ہے, میں کس چیز کے لیے دوڑ رہی ہوں. اگر آپ کسی سے پوچھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں یونیورسٹی میں ڈگری کر رہی ہوں, کیونکہ وہ اس کی سب سے پرائم مقصد ہوتا ہے زندگی کا. کیا وہ سارا وقت ڈگری کرتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ سارا وقت پڑھائی کرتے ہیں؟ نہیں, وہ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں, رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں, لیکن یہ ان کی زندگی کے مقاصد نہیں ہیں, یہ ضروریات ہیں. مقصد کیا ہے؟ اس خاص ٹارگٹ کو اچیو کرنا. آپ کسی سے بھی پوچھیں آپ کیا کرتی ہیں, ہر کوئی کیا بتائے گا؟ وہ خاص کام, میں جاب کرتی ہوں. کیونکہ میں اکثر لوگوں سے یہ سوال کرتی ہوں آپ کیا کرتی ہیں, آپ کی کیا مصروفیات ہیں. کوئی کہتا ہے میں گھرداری کرتی ہوں, کوئی کہتا ہے میں جاب کرتی ہوں, کوئی کہتا ہے میں پڑھتی ہوں. تو ہر شخص وہ چیز بتاتا ہے 10 چیزوں میں سے جو اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے, جس ٹارگٹ کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی ساری صلاحیتیں اس مقصد کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری ضروریات ہیں, ڈگری لینا ضرورت ہے, مقصد زندگی نہیں ہے, لیکن ڈگری لے کیوں رہے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال. ہم کچھ بھی کریں, اگر ہم وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اچھے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں, تو ورتھ ہے, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں جی رہے, اللہ کے لیے نہیں کر رہے, چاہے ہم نماز بھی پڑھیں, روزہ بھی رکھیں, صدقہ بھی کریں, لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہے, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مثلاً آپ کسی سے بھی پوچھیں, چاہے کسی سے مت پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں میں نماز کیوں پڑھتی ہوں؟ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے, اس لیے کہ میری شادی ہو جائے, اس لیے کہ میرے بچے ہو جائیں, اس لیے کہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں,
کیونکہ کئی لوگ جب ان کے یہ مقاصد پورے نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں. میں یہ صدقہ دے رہی ہوں کیوں دے رہی ہوں؟ میں یہ لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں کیوں جا رہی ہوں؟ میں امی کی خدمت کر رہی ہوں کیوں؟ امی کو دبا رہی ہوں کیوں؟ اپنے آپ سے سوال کرا کریں کہ میری دوڑ لگی ہوئی ہے لیکن میں کدھر دوڑ رہی ہوں؟ اللہ کی طرف دوڑ رہی ہوں یا دنیا کی طرف دوڑ رہی ہوں؟ کیونکہ جس کی دوڑ اللہ کی طرف ہوگی اس کا کام بھی درست ہوگا. ہر انسان محنت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، لیکن محنتوں کا رخ کیا ہے؟ اگر اللہ رخ ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر دنیا کی طرف ہی رخ ہے تو پھر دنیا کی دوڑ تو غفلت میں ڈالنے والی ہے. آپ اپنے آپ سے ہر روز پوچھا کریں کیا میری یہ کوششیں مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا اللہ سے دور کر رہی ہیں؟ اتنا ہی سوال کافی ہے. کیا پوچھیں گے؟ آپ کے پاس نوٹ بک نہیں ہے؟ تھوڑا سا لکھ لیا کریں کیونکہ بھول جائیں گے بعد میں. علم کی مجلسوں میں خالی ہاتھ نہیں جاتے، کاغذ پین ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ ضروری پوائنٹس نوٹ کر لیے جائیں اور بعد میں بھی کبھی پڑھ لیا جائے ان کو. اپنے آپ سے پوچھا کریں کیا میری کوششیں جو بھی آپ سارا دن کرتی ہیں مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں؟ کیونکہ ہر انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کی کوشش اس کو یا اللہ کے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے کام بھی کریں تو کس لیے کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک خاتون گھر میں کھانا بھی پکائے تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلائے تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ کسی غریب فقیر مسکین کو کچھ دے تو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ میرے بچے سے بلا ٹل جائے، میں تو اس لیے صدقہ کرتی ہوں روز تاکہ ہمارے گھر پہ کوئی آفت نہ آئے. یہ بہت چھوٹا مقصد ہے. اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر آپ کی کوششوں اور آپ کی محنتوں کا رخ ٹھیک نہیں تو اس کو رخ کو ٹھیک کر لیں، اپنا رخ پلٹ لیں. آپ اپنی زندگی کو اللہ رخی زندگی کر لیں. انی وجہت وجہی للہ، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں اور ان کاموں کو چھوڑ دیں جو آگ میں لے جانے والے. دنیا میں اگر کسی کپڑے کو آگ لگ جائے آپ کے جو پہنا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سوچیں، اتاریں گے یا پہنے رکھیں گے؟ اتاریں گے نا. تو ان کاموں کو بھی، ان مصروفیات کو بھی اتار پھینکنا ہے جو آخرت میں جہنم کی طرف لے جانے والی ہوں. ان سے بھی بچنا ہے اور اپنی سپیڈ تیز کرنی. کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا کہ چلو اللہ کی طرف، کیا کہا ہے؟ دوڑو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ. کیوں دوڑنے کے لیے کہا؟ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، کوششیں تیز کر دو. مثلاً اگر کوئی شخص اپنی گاڑی تیز دوڑا ہی رہا اور اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو تو وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. اگر آپ نے لاہور جانا ہے، رخ اپنی گاڑی کا اسلام آباد کی طرف کر لیں اور جتنا مرضی تیز دوڑیں، کیا ہوگا؟ کہاں پہنچیں گے؟ منزل پہ نہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ رخ اللہ کی طرف کرنا ہے. ساری کوششیں اچھی ہو جائیں گی، ساری کوششوں کا اجر اور ثواب ملے گا جو کچھ بھی کرتے ہیں. ایون دین کی تعلیم اگر آپ دنیا کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کا، لیکن دین کی تعلیم اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہی اس کا اجر و ثواب ہے. پیورلی دنیا کا کام اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اجر و ثواب ہے. لیکن اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو ہمیں دو کام کرنے ہیں. وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کے قریب کریں ان کو اختیار کرنا ہے. ان میں سب سے پہلا کام علم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ علم حاصل کریں گے تو یہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے. اللہ کی خشیت آ نہیں سکتی جب تک آپ کے اندر علم نہ ہو. تو کیا کرنا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کرنی ہے، کسی نہ کسی کلاس کو جوائن کرنا ہے. اب الحمدللہ یہاں پر گجرانوالہ میں اللہ نے الہدا کو ایک کیمپس دے دیا ہے، اچھی خاصی بلڈنگ ہے. آپ نے اس کو بھرنا ہے، خود بھی داخلے لینے ہیں اور بچیوں کو بھی دلوانے ہیں، صبح بھی شام بھی چھٹی کے دن میں ہر دن، تاکہ جن لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ان کو بہترین اجر و ثواب ملتا رہے. تو ایک کام کیا کرنا ہے؟ اپنا رخ کدھر کر دینا ہے؟ اللہ کی طرف.
اور دوسرا کام کچھ چیزوں کو زندگی سے نکالنا ہے، چھوڑنا ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا. اگر آپ نے ایک بڑی خوبصورت جیولری لی، چاہے سونے کی، لیکن آپ کے کان پک گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیوں؟ سونا ہے، اتار دیں گے. اتنا خوبصورت لگتے ہیں آپ اس کو پہن کے، کیوں اتاریں گے؟ وہ تو کان ہی کٹ جائے گا، کان ہی اتر جائے گا اگر آپ نے نہیں اتارا. اور ہر وقت ایک پین، انسان جب غلط کام کرتا ہے نا اور ان کو چھوڑتا نہیں تو ہر وقت دل کے اندر اور ضمیر کے اندر ایک ملامت رہتی ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑتے نہیں تو ہلاکت میں لے ڈوبے گا آپ کو. تو دو کام کرنے ہیں، اچھی چیزیں اپنانی ہے اور غلط چیزوں کو چھوڑنا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی ڈگری کر رہے ہو، کوئی جاب کر رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہو، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے. اور پھر اگر اللہ کو راضی کرنا ہے کہ یہ علم حاصل کر کے بندوں کو فیض پہنچاؤں گا، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے، ان کو ادا کرتے رہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، اور جو بھی اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں بحیثیت بیوی کے، بیٹی کے، بہن کے، اپنی وہ بھی پوری کرتے رہیں. جب رخ صحیح ہو جائے گا تو پھر سارے کام عبادت ہونا شروع ہو جائیں گے. سارے کام کیا بن جائیں گے؟ عبادت. پھر آپ کا ڈگری لینا بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ آپ کا رخ صحیح ہے، آپ کا مقصد صحیح ہے. ایسا شخص جس کا رخ صحیح ہوتا، ہر کام اللہ کے لیے کرتا، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، ہر چیز عبادت، کیونکہ اس کا رخ اللہ کی طرف، وہ دوڑ اللہ کی طرف رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرے کا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تو ہم نے اپنی محنتوں اور مشقتوں کا رخ کس طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف. اور پھر اپنی عبادات اور ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد دنیا کی طرف بھی نکلنا ہے اور وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. جیسے آتا ہے نا کہ جب جمعے کا دن ہو، نماز پوری ہو جائے تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، کام کاروبار کرو، مال کماؤ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. لیکن ساتھ ہی کیا کرو؟ اپنی جاب پر بھی نماز نہیں بھولنی، اپنے کاروبار میں بھی حلال حرام کو نہیں بھولنا، اور اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑنا، اور جو مال کماتے ہیں اس میں اس مال کے حقداروں کو نہیں بھولنا، اور اللہ کو ہر لمحہ یاد کرنا. جو اللہ کو ہر لمحہ یاد کرتا ہے وہ ہر لمحہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر لمحہ اس کو یاد رکھو، اور جتنا آپ اس کی طرف بڑھو گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کی طرف آئے گا. اگر آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کی طرف آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بندہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں. یعنی بندہ سوچے تو صحیح کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کرتا ہے. لیکن اگر آپ کی عبادات دنیاوی مقاصد کے لیے ہیں، آپ کا کمانا، محنت کرنا دنیاوی مقاصد کے لیے، آپ کی ساری توجہ صرف دنیا حاصل کرنے، دنیا کی شہرت، اور اس کے لیے آپ کچھ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے. آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے. تو صحیح نیت کرنے کے ساتھ دنیا کا کام بھی باعث اجر ہے، اور غلط نیت کے ساتھ دین کا کام بھی باعث نقصان ہے. جس کی زندگی کی دوڑ اللہ کی طرف ہوتی ہے نا، وہ بندوں سے معاملہ بھی بڑا اچھا کرتا ہے. یاد ہے وہ ایک شخص جو لوگوں کو قرض دیتا تھا، اگر مقروض تنگ دست ہوتا تو مہلت دے دیتا، اور اگر وہ ویسے تاخیر کرتا تو پیچھا نہیں کرتا تھا. تو جب وہ فوت ہو گیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو بھی درگزر کیا کہ یہ بندوں سے درگزر کرتا تھا، میں بھی اس سے درگزر کرتا ہوں. یعنی موت کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو انسان جس چیز کی طرف لگا ہوا ہے، جس طرف اس کا رخ ہے، وہ اسی کے لیے محنت کرے گا اور کوشش کرے گا، اور اسی سے ہی اجر پائے گا. دنیا کے لیے کر رہا ہے تو بس دنیا کے لیے، دنیا سے ہی پائے گا.
تو آپ دیکھیے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. صحیح مقصد والا ہر معاملے میں اللہ کو سامنے رکھتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے سرونٹس کو کھانا نہیں دیتے, کام کراتے, ماسیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کتنے پیسے لوگے, اتنے پیسے, اچھا کھانا نہیں ہم باندھیں گے تمہارا, چاہے بچا ہوا ہو تب بھی نہیں دیتے کہ نہیں ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا, رکھ دو فریج میں کل پھر کھا لیں گے. لیکن جو اللہ رخ انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ اس حدیث کو یاد رکھے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ داخل ہونے پہ فرمائی تھی, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. وہ ہر روز اس جذبے کے ساتھ کھانا کھلائے گا چاہے وعدہ نہ بھی کیا ہو, اور اچھا کھانا اپنا کھلا دے گا تاکہ اس کے بدلے میں جنت میں چلا جاؤں. اس کو پھر کھانا دینے کو, کسی کو کھلانے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ وہ تو خوشی خوشی کھلائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں غفلت سے نکلنا ہے, اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنا ہے, اپنے خالق کے حق کو پہچاننا ہے, اللہ کا فرما بردار بننا ہے, اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنا ہے, اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے, ہر کام سے اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کا کام ہو یا دین کا کام, اچھے طریقے سے کر کے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا. کام ایسے کرنا ہے یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, احسان کے درجے پہ کام کرنا ہے, اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے, خرچ کرنا ہے, لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے, اس دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا, کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کو اپنا مقصد اور ہم و غم نہیں بنانا, کس کو بنانا ہے؟ آخرت میں. حسن بصری کہتے ہیں اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جن کے نزدیک دنیا ایک امانت تھی, انہوں نے اس امانت کو, اس ہستی کو ادا کر دیا جس نے ان کو اس دنیا پر امانت دار بنایا تھا, پھر وہ ہلکے پھلکے ہو کے چل دیے, اپنی ذمہ داریاں پوری کی اور اللہ سے جا ملے. اپنی زندگی کے ہر دن کو قیمتی سمجھنا ہے, یہ نہیں کہنا آج چھٹی, آج کوئی کام نہیں کرتے, نہیں, اس میں بھی بہت اچھے اچھے کام پہلے سے ہی سوچ کے رکھنے ہیں. ہر دن کو غنیمت سمجھنا ہے, نیکی کے کاموں کی لسٹ بنا کے رکھنی ہے کہ کیا کیا مجھے کرنا ہے, اور اپنے مال اور اسباب اور اپنی صلاحیتوں کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنی ہے, کیونکہ ان سے آپ کو انسپریشن ملے گی, قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. ابن قیم کہتے ہیں قرآن صرف تلاوت کی غرض سے نہیں اتارا گیا, بلکہ اس لیے نازل ہوا کہ اس میں غور و فکر کیا جائے, اس سے علم اور عمل میں رہنمائی حاصل کی جائے, اندھے پن سے بصیرت حاصل کی جائے, گمراہی سے رشد حاصل کیا جائے, جہالت کو دور کر کے علم حاصل کیا جائے, گمراہی سے شفا حاصل کی جائے, اور اس کے ذریعے سے صراط مستقیم کی ہدایت پائی جائے. تو ہمیں یا علم سیکھنے والا بننا ہے یا سکھانے والا. اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو علم کی مجلسوں میں حاضری دینی ہے, کان لگا کے سننا ہے, فائدہ اٹھانا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے, ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے. علم میں مشغول ہونا افضل ترین عبادت ہے. تو جو چیزیں ہمیں نجات دینے والی ہیں وہ سیکھنی ہے ہم نے, کہ کس طرح تقدیر پہ راضی رہیں, کیونکہ یہ نجات دینے والے کام ہیں. آزمائش پہ کیسے صبر کریں, عمل میں کیسے اخلاص پیدا کریں, گناہوں سے توبہ کیسے کریں, برائیوں سے خود کو کیسے روکیں, نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے, اللہ کی طرف عاجزی اور زاری کرنے کا اچھا طریقہ کیا ہے, خشوع کیسے اختیار ہوتا ہے, نیک اعمال کون کون سے, ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے. جب یہ علم حاصل ہو جائے گا تو پھر آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا ہے اور زیادہ بھی ہے, انعام ہی انعام ہے. اور جو ہلاک کرنے والے کام ہیں ان کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور ان سے بچنا بھی ہے, جیسے تکبر, حسد, ریاکاری, غصہ, مال کی محبت, خواہشات کی پیروی, بڑا بننے کی خواہش,
کہ مجھے مان لیں لوگ، بس میری قابلیتوں کو مان لیں. ان چیزوں سے بچنا بھی. اب یہ بچنا کیسے ہے بچنے والی چیزوں سے؟ یہ سیکھ کر آئے گا. اس کے لیے ہمیں سیکھنا ہے. اور اس کے لیے جو بات شروع میں نے کی تھی اور وہی آخر میں دوبارہ دہراتی ہوں، آپ سب نے اپنے لیے خود رستہ تلاش کرنا ہے علم کی مجالس کا، اور مستقل بنیادوں پر. یہ نہیں 2 دن گئے 4 دن چھٹی کی اور پھر دنیا کے کاموں میں لگ گئے پھر بھول گئے. نہیں، جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں علم کی مجالس سے اپنا رشتہ نہیں کاٹنا، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ سے کٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے، ہمارے گھر والوں کو بھی ہدایت دے. یا اللہ ہمیں اسلام کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جو وہ اعمال جو تجھے راضی کر دیں. یا رب العالمین ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے کی توفیق دے، اور ہر معاملے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دنیا کے دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. یا اللہ اس مجلس میں جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو نیک تمنائیں اور خواہشات ہیں تو ان کو پورا فرما دے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی زندگیوں میں، اولادوں میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری نیتوں کو خالص کر لے، ہمیں صرف اپنے لیے سب کچھ کرنے کی توفیق دے، ہمارا رخ اپنی طرف کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ 2 سوال ہیں، دونوں میں لڑائی جھگڑوں کی بات ہے کہ ان سے تانوں کو کیسے برداشت کریں. جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، اور جب آپ کسی مقصد کے لیے کام کریں گے باقی چیزیں پیچھے چلی جائیں گی، آپ کو کسی کی باتیں بری نہیں لگیں گی. میرے خلاف لوگ اخباروں میں لکھتے رہتے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے، جھوٹے الزام لگاتے، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ میرے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے الحمدللہ، اور اس کو کر کے میرے اندر اتنی خوشی اور اطمینان ہے کہ مجھے لوگوں کی باتیں بالکل بودر نہیں کرتی. تو جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوگا تو لوگوں کی باتیں آپ کو تکلیف نہیں دیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.